یہ دیوالی پہ آپ نے پہنا ہے، اور ہم نے آپ کی جانب سے USA ٹیلی ویژن کی جانب سے جو ہندو برادری ہے ان کو بھی ہم نے جو ہے دیوالی کی بہت بہت مبارکباد دی ہے. کیا کہیں سر؟ بہت بہت شکریہ. دیوالی کے بارے میں اتنا عرض کروں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ماننے والا ہوں. وہ جو اوریجنل اسلام تھا، جو مذہب نہیں تھا. مذہب تو اس کی بنیاد تو نفرت ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مملکت کی بنیاد رکھی تھی وہ محبت پر مبنی تھی، پیار محبت پہ. تو جیسا کہ روایات میں لکھا ہے، آپ نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے تو وہاں مدینے کے جو یہودی تھے ان ہاں روش ہشانہ تھا. وہ اس دن ایک دن روزہ رکھتے تھے جس کو، اور اس کی روزے کی کہانی یہ ہے کہ وہ یعنی وہ عاشورہ محرم، کسی نے بھی لکھا ہے کہ وہ ڈیٹ وہی بنتی ہے جو بعد میں جب اسلامی کیلنڈر بنا تو وہ محرم کا عاشورہ بنتا ہے 10واں دن. تو اس دن وہ روزہ رکھتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے جس دن یہودی اسرائیل کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں بھی موجود ہے کہ کسی ایک قوم کی آزادی کا دن، کسی ایک قوم کی خوشی کا دن ساری انسانیت کی خوشی کا دن ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ ہم بھی ان کی اس خوشی میں شامل ہوں گے، اور اگر یہ روزہ رکھتے ہیں اس ایک دن تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو یہ روایات میں بات لکھی ہے جو میرے دل کو بہت لگی کہ کسی ایک قوم کی خوشی کا دن، دیوالی کا دن جو ہے. میں تو خاور صاحب اسی پاکستان میں پیدا ہوا تھا جہاں نفرت، ہندو کے ساتھ نفرت، ہر ایک کے ساتھ، تو اتنی زیادہ نفرت کی تعلیم دی جاتی تھی وہاں پہ. تو یہاں امریکہ آنے کے بعد، یہ میں پاکستان سے نکلنے کے بعد پہلی بار میں ہندوؤں سے ملا. پہلے تو عجیب و غریب لگتا تھا، ڈر بھی تھا، اور پھر اس بات کا بھی احساس کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ان کا کیا رویہ ہو. لیکن جو ہی ملاقات ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اور یہ تو ایک ہی لوگ ہیں. اور یہ میں 40-45 سال پہلے کا اپنا ایکسپیرینس اور سفر کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جو آپس میں باہمی محبت، پیار، اور وہ جو امریکہ کے اندر ایک بیسک چیز ہے کہ آپ کسی کو بھی ریلیجن کے بیسس پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، یہ وہ جو بڑا اچھا قانون ہے. کسی دن میں بات کروں گا کہ قرآن کریم نے یہی قانون دیا تھا کہ تمہاری جو نیشنلٹیز ہیں ان سب چیزوں کو، جو نیشنلٹیز آف اوریجن ہیں، یہ ان کو تم نے، ان کو حرام ہے تم ان کا ذکر بھی کرو یا ان کو پس اپنے پیش نظر رکھو. سو یہ جو نیشنلٹیز ہیں، قومیں، امریکہ جس پرنسپل پہ فاؤنڈڈ ہے اسی پرنسپل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پرنسپلز پر یعنی آزادی، انسانی حریت اور مساوات، انہی پرنسپلز پر اپنی مملکت کی بنیاد رکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے. تو دیوالی کا دن، خوشی کا دن، دیپاولی بھی کہتے ہیں اسے، اور دیوالی کی اب شروعات ہے. تو اس سلسلے میں میرے بہت سارے جو ساتھی ہیں ہندو مسلم، یہ الفاظ ہمیں تو بولنے بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ سب انسان ہیں. سو ہمارے ہندوستان کی سرزمین، وہ ہندوستان جو مسلمانوں کا ہندوستان ہے، وہ مسلمان جنہوں نے ہندوستان میں تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھی، ہر وہ چیز جس پر آج انڈیا فخر کرتا ہے وہ چیز ہے جس تہذیب کو مسلمانوں نے نکھارا، ابھارا اور محبت کے ساتھ آگے بڑھے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو میں اس خوشی میں شامل ہوں، میرے بہت سارے ساتھی، انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے اس لباس کا اور کہا کہ یہ آپ ضرور پہننا اس موقع پہ، دیوالی کے موقع پہ. سو مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنا پیارا انہوں نے تحفہ دیا. اصل میں میرا کچھ سائز، میں قد بھی میرا بڑا ہے اور 6 فٹ 4 انچ میرا قد ہے، مجھے عام لباس
ایسے پورے بھی نہیں آتے، تو میرے سائز کا خاص طور پہ محبت سے بنوا کے پیش کیا گیا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا جن کا تعلق ہندو دھرم سے ہے، اس لیے کہ یہ دھرم وغیرہ سب مٹ جاتے ہیں جب ایک حکومت قائم ہوتی ہے، ایک سیکولرزم جس کو الفرقان کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ سو وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے میں نے بھی یہ لباس پہنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سننے والے ہمارے پاکستانی بھی دیوالی منائیں، سیلیبریٹ کریں۔ خوشی، کسی بھی قوم کی خوشی کا دن ساری انسانیت کی خوشی کا دن ہے، اور دیوالی 12 نومبر کو آ رہی ہے۔ سو اس کی شروعات ہو جاتی ہے رنگولی سے۔ رنگولی کہتے ہیں کہ مختلف خوبصورت رنگوں کے ساتھ گھر کو، گھر کے دیوار کو، گھر کے آنگن کو، گھر کی جو فرنٹ ہے اس کو سجایا جاتا ہے مختلف خوبصورت رنگوں کے ساتھ۔ اور یہ سیلیبریشن وکٹری آف لائٹ اوور ڈارکنیس، یعنی روشنی کا، نور اللہ کی فتح کا، نور اللہ کی وکٹری کا دن ہے، اس کے طور پہ منایا جاتا ہے اوور ڈارکنیس، جہالت کے اوپر۔ سو اقبال نے جو دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، میری بھی آرزو ہے کہ وہ تعلیمات جو میں گزشتہ 15 سال سے واشگاف دیتا چلا آ رہا ہوں، وہ نور محمدی، وہ نظام محمدی کی تعلیمات، اللہ کرے کہ یہ نور پھیلے اور ہر جگہ اس نور کے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اس لیے کہ دنیا میں بہت اندھیر ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا اور بات ہوئی تھی علامہ اقبال کے اس شعر پہ، عالم ہما ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، یہ جو افرنگ کی چنگیزی ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان بہت کم جانتے ہیں، اس لیے کہ اس آتش نمرود میں ہم سب کو جھونکا گیا ہے۔ اس آتش نمرود میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف اسلحہ بھی امریکنز ہی کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں یہی چیز بڑی غور طلب ہے، اور اس میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ ہی کے یہاں پہ ایک سٹیکر چل رہا تھا کہ کتنے ہزار اموات ہو چکی ہیں اسرائیل میں، یعنی 11,000 یہ ڈیتھ ٹول ہے۔ خاور صاحب، یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، جی پوری انسانیت کے لیے ڈاکٹر صاحب، میں تو کہوں گا بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کی تاریخ میں یہ پہلا جینوسائیڈ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ چیز، سر ہماری تاریخ میں تو اتنا بڑا جینوسائیڈ ابھی ہے نا جی، بالکل بے شک بات کر رہے ہیں نا جی۔ خاور صاحب، آپ اپنے بچپن کو یاد کیجئے، مجھے اپنے بچپن سے، یعنی اس تاریخ کا تو میں ذکر نہیں کرتا جو کہ کتابوں میں لکھی ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو چشم دید ہے، کہ مجھے اپنی زندگی کا بچپن سے، جب سے میں نے اخبار پڑھنا شروع کیا ہے، اخبار کا کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جس دن مسلمانوں کا رونا نہیں تھا۔ ہائے مار گئے، ہائے مار گئے، کوئی دن ایسا نہیں۔ کبھی یہ آواز ہندوستان سے، کبھی یہ آواز کسی اور ملک سے، کبھی پاکستان سے، یعنی معاف کیجئے، کوئی دن ایسا نہیں تھا۔ تو ہم یہ سوچتے ہوئے جوان ہوئے کہ یا اللہ، واٹ از دا پرابلم، ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم مار کھاتے جاتے ہیں، مسلمان مار کھا رہا ہے، اور ہمارے منبر و محراب سے تو ہمیں یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ اسلام جو ہے انشاءاللہ تعالی غالب آئے گا، لیکن وہ انشاءاللہ کرتے کرتے ہماری تو یہ زندگی، ہم نے اپنے سامنے پاکستان کے 75 سال، اس سے پہلے آپ غدر کا زمانہ دیکھ لیں، تو جو چیز ہم نے تعلیم حاصل کی ہے
اس صدر اول والے اسلام کے بارے میں کہ وہ کیا تھا. جب تک مسلمان اس صدر اول والے اسلام کو جس کا نام دین ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو نہیں پہچانتے جو ایک سسٹم آف گورنمنٹ تھا, ایک نظام حکومت تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قائم کیا تھا, یہ جو ہم نے ایک مذہب اپنا رکھا ہے, اس مذہب کا دوسرا نام ہے مار کھانے کی نشانی. ہمارے پاس ایک, مجھے بچپن میں ایک سکول کا سٹیج کا ڈرامہ یاد ہے, اس میں ایک نوکر ہے تو اس کا نام رمضانی ہوتا ہے. تو اس میں ڈائلاگ یہ تھا, ابے اور رمضانی مار کھانے کی نشانی. مار کھانے کی نشانی. یہ بدقسمتی سے آج ہمارا مقام اور مسلمان کو جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے شکنجے میں, یعنی انہیں معلوم بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد اور یوم آزادی مناتے ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں کہ کھیل کیا ہو رہا ہے. تو ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان جاگیں, لیکن آنکھ کھلنے بھی نہیں دیتے. وہ اس طرح سے جکڑا ہوا ہے قید میں کہ آنکھ بھی کھل نہیں پاتی. خاور صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ اسی نیٹو نے جس نے قیام پاکستان بنایا تھا اس نے بھی اسرائیل بنایا. اور آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جس وقت وہ جوان سال سینیٹر تھے, انہوں نے, ان کی ایک تقریر ہے موجود جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ if there was no Israel, it would be necessary for us to create one. یعنی اسرائیل کا قیام ہمارے لیے لازم و ملزوم. اسی طرح سے وہ بیانات ہیں پاکستان کے بارے میں کہ if there was no Pakistan, it would be necessary to create one. یہ چیز ہمیں سمجھنی ضروری ہے. پاکستان کریٹ کیا گیا ایسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اسرائیل کریٹ کیا گیا. دو طاقتیں پاکستان کے وجود کی مخالفت کر رہی تھیں. یعنی ایک تو جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستانی تھے جو وجود اس کے خلاف تھے, لیکن پاکستان کے قیام کی شدید ترین مخالفت جنہوں نے کی وہ تھے آرتھوڈاکس مسلمز. اور اسی طرح سے قیام اسرائیل کی مخالفت جنہوں نے کی وہ کون تھے؟ آرتھوڈاکس جوز. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے, دیکھنے والے اس مماثلت کو پہچانیں کہ مذہب کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں کہ وہ جو آرتھوڈاکس مذہب کے ماننے والے تھے, جیسے وہ مذہب جس کو چند رسومات ہوتی ہیں, اس میں کچھ عبادتیں ہوتی ہیں, منہ سے آوازیں نکالی جاتی ہیں, پوجا پاٹ ہوتی ہے, کچھ پتھروں کے گرد چکر وغیرہ لگائے جاتے ہیں, دیوار کو چھو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. مذہب سارے کے سارے یہی کچھ کرتے ہیں. تو جو ان چیزوں کے ماننے والے ہیں, آرتھوڈاکس جوز اور آرتھوڈاکس مسلمز, دونوں نے اپنی اپنی سٹیٹ کی قیام کی مخالفت کی تھی, اور آج بھی وہ مخالفت جاری و ساری ہے. مخالفت یہ چیز سمجھنی ضروری ہے. اسرائیل کے جو بہت سارے یہودی جو آپ کو نظر آتے ہیں امریکہ میں سڑکوں پہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے ظلم کے خلاف, یہ وہ ہیں جنہوں نے قیام اسرائیل کی مخالفت کی تھی. یہ امن پسند, امن کو ماننے والے, جیسے ہمارے پاکستان میں امن کے ماننے والے مسلمان اور یہ ایسے لوگ ہیں. سو بیسیکلی پاکستان بنایا تھا ایک سیکولر آئیڈیالوجی نے, سیکولر مسلمانوں نے, اور اس میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوئے تھے. اسی طرح سے جو سیکولر یہودی ہیں, اب یہ سیکولر مسلمان اور سیکولر یہودی یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا, لیکن اسی نئے کانسیپٹ کو اس کی بنیاد بنا کر انہوں نے یہ ملک بنایا. اب یہ لوگ اس ملک کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, بڑا کرنا چاہتے ہیں. ایکسپینشن کے لیے وہی طریقہ کار جو مسلم اسپین میں اپنایا گیا تھا.
یعنی اسپین میں خاور صاحب کیا کیا گیا تھا؟ یہ آپ اسپین کی 300-400 سال کی جو تاریخ ہے، جس میں اس سلطنت کا جب زوال ہوا، جو بنی امیہ کی سلطنت تھی اسپین میں، اس کے زوال کے بعد جب وہ اسپین کا آخری حکمران ابو عبداللہ وہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہے، اور اس نے روتے ہوئے کہا تھا، مڑ کے گرناڈا کی طرف دیکھا تھا، گرناڈا کی طرف، جس کی ماں نے بڑا تاریخی جملہ بولا تھا کہ تو عورت کی طرح رو رہا ہے اس چیز کی حفاظت کے، جس چیز کی حفاظت تو ایک رجال کی حیثیت سے نہیں کر سکا۔ تو وہ آدمی اپنے خزانے کی چابیاں دے کر ایک تاریخ، اس کی خوشی میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اپریل فول کی بھی یہی ٹریڈیشن ہے، اپنے خزانے کی چابیاں دے کر اسپین کو بائے بائے کر کے اس وعدے پہ چلا گیا کہ جو نئی حکومت اسپین میں آ رہی ہے وہ مسلمانوں کا خیال رکھے گی، اور مسلمانوں اور جوز کا دونوں کا وہاں جو جینوسائیڈ ہوا، صفایا کیا گیا۔ آپ کبھی اسپین جائیں اور وہاں کے اندر، وہاں جا کے دیکھیں، کچھ پہاڑیاں ایسی ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور جو کو پکڑ کر وہاں سے دھکا دے کر زمین پہ گرایا جاتا تھا، اس لیے کہ کوئی اور طریقہ تھا نہیں اس زمانے میں، کوئی گیس چیمبرز وغیرہ تو تھے نہیں، تو ایک ہی طریقہ تھا جینوسائیڈ کا کہ ان سب کو لے کے آیا گیا، گھیر کے کیمپس میں رکھا گیا۔ کیمپس میں رکھنے کے بعد ان کو اس چوٹی سے، پہاڑ کی چوٹی سے تک لے جایا گیا، وہ یہی سمجھے کہ وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور 10-10 کے گروہ کو آگے لاتے تھے اور نیچے